اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ واو زارا مادہ باب زارا بس استعمال ہو رہا ہے تو نارمل ماضی مضارع اس کا کیا بنے گا؟ وزارا یوزرو، وزارا یوزرو۔ لیکن چونکہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ مثال واوی میں 3 ابواب میں تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں، باب ضربہ، باب حاسبہ، باب فتحہ، اور چینج کیا آتی ہے کہ یہ واو جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو کیا صیغہ بنے گا آپ کا؟ وزرا یزرو، وزرا یزرو۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا، یہ بوجھ اٹھانا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وزرا اس نے بوجھ اٹھایا، اور یزرو وہ بوجھ اٹھاتا ہے یا وہ بوجھ اٹھائے گا۔ اچھا، وزر میں نے جیسے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے کہ وزر کہتے ہیں عربی زبان میں بوجھ کو، اور پھر جس طرح کتبہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے لکھا، اور یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، اس سے پھر لکھنے والا اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کاتبن۔ ایسے ہی تھا نا، یعنی شاہدہ یشہدو شاہدن، گواہی دینے والا۔ اس طرح ناصرہ ینصرو ناصرن، مدد کرنے والا۔ تو یہ ایک وزن آپ کے سامنے میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کا ہلکا سا تعارف میں نے آپ کو کرایا تھا کہ فاعلن کا وزن جو ہے یہ اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے، کام کرنے والے کا مفہوم دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اسی مادے کو اسی وزن میں رکھیں، جیسے کاتبن، شاہدن، ساجدن، ناصرن، تو بوجھ اٹھانے والے کی عربی کیا ہوگی؟ وازرن۔ اچھا، بوجھ اٹھانے والی اس کی مؤنث کیسے بنے گی؟ وازراتن۔ تو یہ الفاظ ذہن میں رکھیں۔ پھر عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آخرن، یہ بھی اسی وزن پہ ہی ہے۔ اس کا معنی ہوتے ہیں آخری، آخری، اور آخری کون ہوتا ہے؟ پچھلا، ٹھیک ہے۔ آخرن کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ آخرتن۔ ایک ورڈ اور استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، آخرو۔ ان دونوں الفاظ میں آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے، اس پہ تنوین ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے۔ تو کیا معنی ہے اس کے کہ یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے؟ آخرو کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، ادر، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور آخرو کی مؤنث جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخرى۔ آخرو کی مؤنث اخرى۔ اب وازرن بوجھ اٹھانے والا، اور اس کی مؤنث وازراتن۔ اب ذرا مادے پر آئے، وزرا یزرو، وہ بوجھ اٹھائے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ بوجھ اٹھائے گا، جی۔ مضارع کی طرف آپ آئیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا یزرو، اس لیے کہ گردان اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یزرو، تزرو، تزرو، ازرو، نزرو، یزرانی، تزرانی، 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 یزرونا، یزرنا، تزرونا، تزرنا، تزرینا، پوری گردان ہوگی۔ وہ بوجھ اٹھائے گا، یزرو۔ وہ بوجھ اٹھائے گی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ تزرو، وہ بوجھ اٹھائے گی، ٹھیک۔ وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، لا تزرو۔ کون بوجھ نہیں اٹھائے گی؟ اب وہ کی بات ہو رہی ہے نا، اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی، کوئی بوجھ اٹھانے والی،
वाज़िरुन नकरा कोई बोझ उठाने वाला, वाज़िरतुन नकरा कोई बोझ उठाने वाली, कोई बोझ उठाने वाली बोझ नहीं उठाएगी। ला तज़िरु वाज़िरतुन, ये फाइल आ गया उसका, ठीक। किसी दूसरी का बोझ, कौन सा मुरक्कब है, जरा गौर करें। किसी दूसरी का बोझ, मुरक्कब इजाफी, और एक किसी लफ्ज़ ये शो कर रहा है कि नकरा आपने लेके आना है। मुरक्कब इजाफी आपका बोझ की अरबी मैंने अभी आपको बताई है, विज़रुन। मुज़ाफ की जगह पर इस्तेमाल होगा अलिफ लाम के बगैर, हल्के राव के साथ, तो क्या बन जाएगा, विज़रु, ठीक हो गया। और दूसरी के लिए लफ्ज़ उखरा, चूँकि नकरा लाना है अलिफ लाम के बगैर लाएंगे तो उखरा ही इस्तेमाल होगा। अब मुज़ाफ इलैह की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखें उखरा, इसकी हालत जर क्या होगी, उखरा, ठीक है, बिल्कुल इसी तर्ज पे है ये, कुबरा कुबरा कुबरा, उखरा उखरा उखरा, तो विज़रु उखरा, किसी दूसरी का बोझ, हालत रफ़ा में कंस्ट्रक्ट किया हमने, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन जब इस जुमले में मफूल के तौर पे इस्तेमाल होगी तो किस इराबी हालत में इस्तेमाल होगी, हालत नसब में। तो विज़रु उखरा की हालत नसब क्या होगी, विज़रा उखरा। और कोई बोझ उठाने वाली से यहाँ मुराद क्या है, मुअन्नस से मुराद क्या है, मुराद नफ्स है, कोई जान, क्योंकि अरबी ज़ुबान में नफ्स मुअन्नस से इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर ये सारे सीखे जो मुअन्नस के आपके सामने हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने बनी इसराइल की आयत तिलावत की थी कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, तो ग्रामेटिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सामने आ गई कि नहीं बोझ उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ। अभी देखें, जब तक आप उस नकरा में तर्जुमा नहीं करेंगे आपको सही मज़ा नहीं आएगा। बोझ उठाने वाली दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी, वो मफहूम नहीं पैदा होता। जो कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी। बाब ज़राबा से हमने कल प्रैक्टिस कर ली थी, बाब हासिबा से हमने कल प्रैक्टिस कर ली थी। आज एक दो अब आपसे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी से मिलता जुलता एक मादा है वाओ जाल रा, वाओ जाल रा, वो वाओ जारा है, ये वाओ जाल रा है। ये इस्तेमाल होता है बाफतह यफ्तहू से, ठीक। तो बाफतह यफ्तहू से इसका माजी मुजारे क्या बनेगा, नॉर्मल, वज़रा यउज़रु, नॉर्मल। और चूंकि अब हमें पता है कि ये उन तीन अफ़वाह में से जिसमें मुज़ारे मारूफ में वाव ड्रॉप हो जाती है, तो ये क्या बनेगा आपका, वज़रा यज़रु, वज़रा यज़रु। फिर गर्दान आप कर सकते हैं यज़रु तज़रु तज़रु अज़रु नज़रु, यज़रानी तज़रानी तज़रानी तज़राने, यज़रूना यज़रना तज़रूना तज़रना तज़रीना। वज़रा यज़रु के माना होते हैं छोड़ देना, छोड़ना, ठीक। अच्छा, अब मैं उर्दू में जुमला बोलता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। वो छोड़ देते हैं, सीखा देखें कौन सा है, वो छोड़ देते हैं, थर्ड पर्सन जमा का सीखा है, ठीक है। तो जमा सालिम में ऊना ऊना साउंड दो जगह पर आती है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में। या अलामत मुजारे थर्ड पर्सन की है, ता अलामत मुजारे सेकंड पर्सन की है, तो क्या सीखा बनेगा, यज़रूना। तुम छोड़ देते हो, तज़रूना। अब ज़ाहिर है छोड़ देना एक ऐसा वर्ब है जो मफूल भी डिमांड करता है
کسی چیز کو چھوڑا جائے گا اور وہ مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے آخرن سے آخرتن بنایا, ٹھیک ہے, اور وہ آخرت اس لیے کہ وہ آخری پچھلی. تذرون الآخرۃ, اس کا مفعول آ گیا. فعل فاعل مفعول, جملہ فعلیہ مکمل ہوگا آپ کا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں. کلا بل تحبون العاجلۃ. بات یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ کون ہے؟ عجل, جلدی. یہ جلدی کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ دنیا. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. میں نے کہا تھا نا قرآن مجید میں بڑی خوبصورت وہ جو آیت ہے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, تمہارا ہی ذکر ہے. یقین کریں ہماری آپ کو اس میں اپنی تصویر آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گی. یعنی عاجلہ سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا فائدہ فوری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کریں گے, یہ ٹائم 1 گھنٹہ اگر آپ دنیا کے کسی کام میں لگائیں تو پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. ایسے ہے نا, آخرت ایک یہ جو دعوت ہوتا ہے نا, بڑی دور کی بات ہے, اور پھر اتنا یقین بھی نہیں ہے. وہ پتہ ہوتا ہے فوری طور پہ. تو میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمیں جانتا ہے. تو بڑے خوبصورت الفاظ اس نے وہاں پر بیان کیے ہیں. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. بافتح یفتح سے بھی ہو گیا. اس میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سا پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک مادہ پہلے لکھتا ہوں, پھر وہ پوائنٹ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. میرے پاس مادہ ہے واو سین عین باب سین. کیا بنے گا اس کا نارم لازم ظاہر؟ وسیع یوسو. وسیع یوسو. وسیع یوسو یہ مادہ استعمال ہوتا ہے وسیع ہونے کے معنی میں, کشادہ ہونا. ٹھیک ہے, اور جو چیز کشادہ ہوتی ہے, وسیع ہوتی ہے, وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں, وسیع کرسیہ السماوات والارض. ٹھیک ہے, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اسی طرح ایک جگہ پر اور الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسعت رحمتی, وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اب وسعت رحمتی, رحمت چونکہ مؤنث ہے اس لیے صیغہ جو ہے مؤنث کا استعمال ہوا. اچھا, اس کا ہمارے نارمل قاعدے کے مطابق مضارع یوسو ٹھیک بنتا ہے نا, لیکن چونکہ ورب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, وہ یوسو کی بجائے یسعو استعمال ہوا ہے. کیوں؟ پہلی بات واو ڈراپ ہوئی. یہاں پر واو ڈراپ حالانکہ باب سمیع میں واو ڈراپ نہیں ہوتی, ہم نے پڑھا ہے. واو ڈراپ ہوتی ہے باب ضرابہ میں, باب فتح میں, باب حاسبہ میں. ٹھیک ہے, باب سمیع میں واو ڈراپ نہیں ہوتی, لیکن یہاں پر واو ڈراپ ہوئی ہے. تو ایک بات تو اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیں کہ اس سے یا تو ایکسیپشن سمجھ لیں, جو ہم نے شروع میں پہلی چیز پڑھی تھی کہ ایکسیپشن ذہن میں رکھیں گے تو بات کھلے گی. نہیں تو اس کے پیچھے اب جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو واو ڈراپ ہوتی ہے وہ صرف 2 ابواب میں ڈراپ ہوتی ہے. واو باب ضربہ میں اور باب حاسبہ میں, یہ 2 بنیادی ابواب ہیں جن میں واو ڈراپ ہوتی ہے. باب فتح میں ہم نے باب فتح کو اس لیے شامل کیا کہ جب مادے میں حروف حلق ہی آ جاتا ہے, جب فعل کے مادے میں حروف حلق ہی آ جاتا ہے, اور باب فتح میں چونکہ 99.99% چانسز ہوتے ہیں کہ حرف حلقی ہوتا ہے,
لہٰذا جب حرف حلقی آ جاتا ہے تو بھی واو ڈراپ ہو جاتی ہے. بنیاد وہ دو ابواب ہیں. یہ بات اگر میں کل آپ کے سامنے رکھتا تو آپ نے ذرا پریشان ہونا تھا. اب صرف سمپل سی بات تھی کہ 3 ابواب میں سے اپنے واو کو ڈراپ کرنا ہے. باب ضربہ، باب حسبہ، باب فتح. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسک ابواب جن میں سے واو ڈراپ ہوتی ہے وہ 2 ہیں، باب ضربہ اور باب حسبہ. باقی فتح اور سمیع، ان میں اگر مادے میں کہیں پر حرف حلقی آ رہا ہے، عین یا لام کلمہ، ٹھیک ہے، حروف حلقی کے حوالے سے ہم پڑھ چکے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ واو ڈراپ کر دی جاتی ہے. تو یہ واو اس حروف حلقی وجہ سے ڈراپ ہوئی ہے. عین آپ کا حرف حلقی ہے لہٰذا واو ڈراپ ہوئی ہے. اور چونکہ باب فتح میں نے آپ کو بتایا کہ 99.99% مادے وہ ہوتے ہیں جن میں حروف حلقی ہوتے ہیں عین یا لام کلمہ کی جگہ پر، لہٰذا اس لیے ہم نے اس کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. کوشش ہم نے یہ کیا کہ آسانی پیدا کی جائے، مشکل سے نکالا جائے. تو قرآن مجید میں 2 افعال استعمال ہوئے ہیں، وہ میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ وسیع جس کا مضارع یسعو بنے گا کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف حلقی ہے، اور دوسرا مادہ استعمال ہوا ہے واو طا حمزہ. یہ بھی باب سمیہ سے ہے اور اس کا ماضی مضارع وطیہ یتاؤ. اس طرح واو کے ڈراپ ہونے کے ساتھ استعمال ہوگا، اس لیے کہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف حلقی ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا چھوٹا سا، یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر لیا. تو آپ نے بس بنیادی طور پہ، کیونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید ہے، ہمیں اتنی عربی آ جائے تو غنیمت ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آنے شروع ہو جائے. تو قرآن مجید میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہاں پر ضربہ، حسبہ، فتح سے تو واو ڈراپ ہوئی ہے. باقی باب سمیہ سے جو یہ 2 افعال اور استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی واو ڈراپ ہوئی ہے. تو اس کی واو ڈراپ ہونے کی وجہ یہ ہے، یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایکسیپشن کیا کہ ہم گزر جاتے کہ چلیں جی ان ابواب سے ہوتی ہے، اس سے ایکسیپشن کے طور پہ ڈراپ ہو گئی. لیکن میں نے چاہا کہ ٹیکنیکل اس کی ریزن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایسی کیفیت آئے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. لیکن جی یہ تھا ہمارا مثال واوی. اور مثال جائی کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال جائی میں چینجز نہیں ہوتی، 4 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. اور ثلاثی مجرد میں قرآن مجید میں نے اس ڈکشنری میں بھی دیکھا تو مجھے صرف ایک مادہ ہی نظر آیا جو مثال جائی سے ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں استعمال ہوا ہے، اور وہ مادہ ہے یا حمزہ سین. ہاں جی، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں روندنا. یہ روندنا سمجھ رہے ہیں اردو میں جو ہم روند دیتے ہیں، روندنا، کچل دینا، بالکل معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یا حمزہ سین، مثال یائی، یہ چیزیں فوری طور پہ مادہ دیکھتے ہی صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، اگر غیر صحیح ہے تو کون سی قسم ہے، اور جون سی قسم ہے اس میں پھر فردر ڈویژن اس کی. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں فوری طور پہ ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا مادے میں یا آ گیا، یا حرف علت میں سے ہے، فا کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو مثال ہے، اور مثال یائی. باب ہے سین، کیا بنے گا اس کا ماضی مضارع؟ یا عیسیٰ. اور مثال یہی میں نو چینج، کوئی واو شاو ڈراپ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، وہ بالکل اسی طرح اوریجنلی استعمال ہوتے ہیں. یہی اسو، سمع اسمعو، یا عیسیٰ یہی اسو. یا عیسیٰ یہی اسو کے معنی ہے مایوس ہونا. وہ مایوس ہو گیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یا عیسیٰ. کافر مایوس ہو گئے. کافر مایوس ہو گئے. اب فاعل آپ کا جمع
اسم ظاہر ہے فعل واحد آئے گا. یائسا الکافرون حالت رفع میں اس کو رکھ رہے ہیں, یا اگر آپ اس کی جمع مکسر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو الکفارو استعمال کر سکتے ہیں. تو یائس الکافرون, کافر مایوس ہو گئے. اب الکافرون فاعل کی جگہ پر میں اسی فاعل کو ایک اور انداز سے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کفر کیا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ انہوں نے کفر کیا. کافارا مادہ کفر کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو انہوں نے کفر کیا. کافارا باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے, تو ماضی مضارع کیا بنے گا؟ کفرا یکفرو. تو انہوں نے کفر کیا, کفرا کفرا کفرو. وہ جنہوں نے کفر کیا, الذین کفروا. اسماء موصولہ میں پڑھ چکے ہیں نا, الذین کفروا. اب اس کو میں فاعل کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں, فعل شروع میں لگا دیں, پھر اسی طریقے سے یائسا. اب الذین کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. یائس الذین کفروا, وہ جنہوں نے کفر کیا مایوس ہو گئے. یائس الکافرون, بات تو ایک ہی ہے نا, اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا. کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ تمہارے دین سے. سورہ مائدہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے یہ, من دینکم. آج جب دین مکمل ہو گیا تو بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ مائدہ کے آیت نمبر 5 میں کہ آج یائس الذین کفروا من دینکم, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. ٹھیک ہے, نا امید ہو گئے. تو اب یہ دیکھیں, وہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا اسماء موصولہ کے حوالے سے, اس بات کو بھی ذرا تازہ کر لیں. یہ آپ کا فعل ہو گیا. ٹھیک ہے, الذین آپ کا اسم موصول, کفروا فعل پلس فاعل پلس من دینکم, یہ آپ کا متعلق ہے فعل. یہ پورا جملہ فعلیہ بن کر اس کا صلہ بنا, اور موصول اور صلہ مل کر یہ فاعل بنے گا یائسا کا. تو وہ بات میں نے جو اس وقت آپ کو بتائی تھی کہ اسماء موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا کوئی جزء بنتے ہیں, تو یہ صورت یہ تھی. اس میں موصول ہے, اگلا پورا حصہ جو ہے وہ اس کا صلہ, اور موصول و صلہ مل کر پھر یائسا کا فاعل جو الکافرون تھا اس کو اسی طریقے سے ظاہر کیا ہے. کہ دوسرا انداز ہے بات کو بیان کرنے کا کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں, مایوس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مسلمانوں کے لیے مایوس ہونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور خاص طور پہ جسے کفر کہا گیا وہ اللہ کی رحمت سے. بعض اوقات انسان حالات سے مایوس ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بالکل. تو اس لیے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں اس ورب کو مضارع میں استعمال کرتے وہ بھی سامنے رکھ لیں. مایوس ہوتا ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ مایوس ہوتا ہے, یئسو. کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. اب کافر لوگ میں استعمال کر رہا ہوں مرکب آپ کے سامنے, کافر نہیں کہہ رہا, تو پھر آپ سمپل لگا دیتے. اب کافر لوگ, یہ کافر لوگ کون سا مرکب ہے ذرا غور کریں تھوڑا سا. مرکب ہے توسیع, ماشاء اللہ. لوگ کے لیے قومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے, الناس بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ خاص طور پہ ایک قوم کے معنی میں لیں. مرکب توصیفی آپ کا معرف ہے,
تو یہ آپ کا بنے گا القوم الکافرون، کافر لوگ۔ اب یہ فائل یہاں پر فٹ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ یئس القوم الکافرون، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں یہ کس طریقے سے آیت استعمال ہوئی ہے، زور دینے کا اسلوب وہ اگر آپ کے سامنے ہو، لا الا، ما الا، ان الا، پہلے نفی کی جاتی ہے پھر الا کے ساتھ ایگزامپٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر الفاظ ہیں لا یئسو، کس چیز سے؟ من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ القوم الکافرون، تو وہاں پر الفاظ ہے لا یئسو من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ وہ جو سمپل جملہ تھا اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ، یعنی اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو یہ ایک مادہ مجھے ملا ہے قرآن مجید میں ثلاثی مجرد کے حوالے سے، مثال یائی کا۔ تو الحمدللہ ہمارا جو مثال کا ٹاپک ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ ساری پریکٹس ہے آپ کی، اس میں آپ اتریں گے، غوطے لگائیں گے، ٹائم دیں گے، اصل چیز ہے ٹائم دینا۔ یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنی چیزیں یہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ انہیں آپ ذرا سا سائڈ پہ کریں گے یہ پھر بھول جائیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، وہ بھی نبی وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے کے بعد ایسے بھاگتا ہے جیسے اونٹ جو ہے وہ چھوٹتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو اسے سنبھال کے رکھو۔ آپ سورہ کوئی یاد کریں تو جب تک آپ اسے دہراتے نہیں رہیں گے بھول جائے گی آپ کو۔ اس لیے وہ بچپن کی صورتیں جو یاد کی تھی وہ بار بار دہرا کر وہ یاد ہیں ابھی تک۔ اب کوئی صورت یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگر انہیں آیات کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو بھول جاتی ہیں۔ تو بڑی اس کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو پھر قواعد ہیں، روٹین میں استعمال نہیں ہوتی لینگویج، تو انہیں بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد ہوں گے۔ اب جب بھی میں مثال آپ کے سامنے بیان کروں تو مثال واوی، مثال یائی، اور یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی آج مکمل ہو گیا۔ خیر سے یہ افعال میں حرف علت کا استعمال، حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو مثال کہتے ہیں۔ اب حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، مثلا قاف واو لام، قاف واو میم، تا واو با، عین واو زال، خا واو فا۔ یہ میں آپ کے لیے جان کر لکھتا ہوں، کبھی ملا کر حروف کو لکھ دیتا ہوں، کبھی مادے کو بالکل الگ الگ کر کے لکھتا ہوں تاکہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حرف علت واو آپ کا عین کلمہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، یا پھر یا بھی استعمال ہو سکتا ہے، مثلا زا یا دال، عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ گیا، شین یا حمزہ، جیم یا حمزہ۔ اب پہلی بات نوٹ کریں، جب آپ کے فعل کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، چاہے واو آ جائے چاہے یا آ جائے، تو اسے گرامر کی اصطلاح میں غیر صحیح فعل کی قسم اجوف کہا جاتا ہے۔ اجوف، جوف، جوف کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو، یہ آپ دیکھتے ہیں درمیان میں ہوتا ہے۔
تو حرف علت جو درمیان میں ہے وہ اجوف کہلائے گا. اب پھر اسی طرز پر مثال واوی مثال یائی، تو اجوف واوی اجوف یائی. مادے آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں. اب اگلی بات نوٹ کر لیں. اجوف واوی کن ابواب سے استعمال ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے باب ناصرہ سے اور باب سامیہ سے. یہ دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے، اور ان میں باب ناصرہ سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. دو ابواب سے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ باب ضربہ سے بھی آ جاتا ہے اور باب کرما سے بھی آ جاتا ہے. مثال یائی یہ بھی دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے، باب سامیہ اور باب ضربہ. ٹھیک، سامیہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ضربہ سے کم استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ باب ناصرہ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا فوکس ان دو ابواب پر ہی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اجوف واوی اجوف یائی. اب میں ان کی گردانوں میں جو چینجز آتی ہیں، قواعد کون سے اپلائی ہوتے ہیں، میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں. میرے پاس مادہ ہے پہلا، سب سے اہم مادہ، قاف واو لام. اجوف واوی سب سے زیادہ کس باب سے استعمال ہوتا ہے؟ ناصرہ ینصرو سے. نارمل ماضی مضارع بنائے، جو ہماری روٹین ہے، جو ہماری پریکٹس ہے. کیا بنے گا؟ قوالا یقولو، یہ بنتا ہے نا، نصرہ ینصرو، قوالا یقولو، قوالا یقولو. اچھا، اب میں ایک کام کروں گا آج اس ایک باب کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ دو ابواب ہیں تو صرف مجھے ان دو ابواب کی گردانیں لکھنی پڑیں گی. آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، میری مدد کیجیے، نارمل گردان کریں ذرا، تاکہ میں سچویشنز اور پھر قواعد آپ کے ساتھ ساتھ جو اپلائی کرتا رہوں. قوالا ماضی کی گردان بنے گی ہماری، قوالا قوالا، قولو، قولت، قولتا، قولنا. اور یہ ہمارا کانٹا چینج ہو جاتا ہے، لہٰذا اب یہ قولنا سے آگے وہ میں نہیں لکھ رہا. قولتا، قولتما، قولتم، قولتی، قولتما، قولتنا، قولتو، قولنا. ایک آپ کو باب سے پریکٹس ہوگی مادے کی انشاءاللہ تعالی، باقی آپ خود ہی ابھی گردان کریں گے. مضارع کی طرف آ جائے ذرا. یقولو، اب اسی ردم کے سارے سیگے میں نہیں لکھوں گا. یقولو، تقولو، تقولو، اقولو، نقولو. ٹھیک ہو گیا؟ مثنیٰ، یقولانی، یقولانی، تقولانی، تقولانی، تقولانی. جمع، یقولون، یقولنا. یہ لکھنے پڑتے ہیں ہمیشہ، یقولنا. پھر تقولون، تقولنا، اور پھر آخری سیگا ہمارا تقولینا. یہ ہماری گردانیں ہیں. اب دیکھیے گا، ہم اجوف واوی اور اجوف یائی کے قواعد سیم ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پڑھنے لگے ہیں. پہلا قاعدہ اجوف کا جو ہے وہ ہے، آپ کا حرف علت حرکت والا ہو، متحرک ہو.
پہلی بات دیکھیے کہاں کہاں ہے. حرف علت حرکت والا ہے تو ہے 14 کے 14 صیغوں میں حرف علت حرکت والا ہے. ٹھیک ہے, حرف علت حرکت والا ہے. یہاں ہے تو اس کی فیملی میں ہے, یہاں ہے اس کی فیملی میں ہے, یہاں ہے تو اس کی فیملی میں, پورا ہر جگہ پر حرف علت حرکت والا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا حرف علت متحرک ہو, حرکت والا ہو, پیچھے زبر ہو. پہلی بات نوٹ کریں, حرف علت حرکت والا ہو, پیچھے زبر ہو. اب ساتھ ایک چیز ایڈ کر لیں, دیکھیں پیچھے زبر کہاں کہاں ہے. زبر ہے, 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 پوری گردان میں زبر ہے. مضارع میں ہے, حرف علت متحرک ہے, پیچھے زبر نہیں ہے. نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. دو سچویشنز بن گئی نا. حرف علت متحرک, پیچھے زبر. حرف علت متحرک, پیچھے ساکن. یہ دو سچویشنز بن رہی ہیں آپ کے سامنے. دو سچویشنز ہیں, اب دو ہی قاعدے ہیں. حرف علت آپ کا متحرک ہو, پیچھے زبر ہو. اب قاعدہ سنیں, حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. حرف علت متحرک ہو, پیچھے زبر ہو, تو حرف علت کو کیا کریں گے, الف میں تبدیل کریں گے. تو ایک قوالا سے کیا بن جائے گا, قالا. تو یہ جو ہم اکثر جگہ پہ, میں بھی روز آپ کے سامنے آ کے کہتا تھا کہ قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قالا اس طرح بنتا ہے, اصل میں یہ تھا قوالا. اب یہ دیکھیں, یہ سیکھا بن گیا. اب اس سے آپ پوری گردان چلا سکتے ہیں. قالا, قالا, قالو, قالت. میں لکھ دیتا ہوں, قالا, قالا, قالو, قالت, قالتا. ذرا توجہ کیجیے گا, یہ سیگا بنتا ہے آپ کا کالنا. ٹھیک ہے نا, کالنا. اب یہ پٹری چینج ہوئی ہے تو اب سارے ایسے ہی بنیں گے, کالتا, کال تما, کال تم. اور زبان آپ کی چل رہی ہے نہیں, اصل فلو ہی ہے زبان کا, اور عرب کا فلو ڈسٹرب ہو تو اسے ممکن نہیں ہے. یہاں دیکھیں گے اب یہاں کیا کرنا ہے. پہلے تو ہم نے قاعدہ اپلائی کر لیا. ٹھیک ہے, دوسری سچویشن بنی تھی, حرف علت متحرک ہے, پیچھے ساکن ہے. پوری گردان میں سچویشن ہے. کیا ہوگا, حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا. یہ پیش چلا جائے گا قاف پر. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسفر ہو گئی ادھر سے قاف پر چلی گئی. حرکت ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ جو حرف علت ہے, یہ واو, یہ اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. بہت اہم بات ہے یہ ابھی ہم باب سمیہ سے کریں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں, پیش کا موافق حرف کیا ہے, واو, اس میں چینج ہو جائے گا. اگر زبر پیچھے ٹرانسفر کرے گا تو زبر کے موافق حرف الف میں چینج ہو جائے گا. اگر زیر پیچھے ٹرانسفر کرے گا تو زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو جائے گا. یہ پوائنٹ ہے. تو یہاں پر چونکہ پہلے بھی واو تھے اس لیے مزہ نہیں آیا آپ کو. جہاں پر کوئی اور حرف ہوگا وہاں آپ کو زیادہ صحیح اس چیز کا مزہ آئے گا. تو یہ واو میں چینج ہو جائے گا اور سیدھا آپ کا بن جائے گا یقولو. اب یہ پہلا بن گیا یقولو, تقولو, تقولو, اقولو, نقولو. اب دیکھیں فلو آ گیا زبان میں. یہاں بھی یہی چیز ہوگی, پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور واو میں چینج ہو گیا. یقولانی, تقولانی, تقولانی, تقولانی. یہاں بھی یہی ہوگا.
یقولون، اب دیکھیے ذرا حرکت اس نے پیچھے ٹرانسفر کی، یقولنا، تقولون، تقولنا اور تقولینا، دونوں گردانوں میں سب ٹھیک ہے، صرف کچھ سیغے جو ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. دو سیغے آپ کو یہاں ملے، یقولنا، تقولنا، اور یہاں آپ کو یہاں سے سیغے شروع ہو جائیں گے کالنا سے لے کے. اب یہاں دیکھیں ہو کیا رہا ہے، یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا، ایک الف آ گیا، اس کے بعد پھر ساکن آ گیا، اور یہ پوری گردان میں آگے چلے گا. یہاں بھی یہی ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، واو لام، واو لام. اب تیسرا قاعدہ، سچویشن بن گئی تیسری تو قاعدہ تیسرا. تین سچویشنز ہیں، تین قاعدے ہیں اجوف کے صرف، اور کچھ نہیں ہے. تیسری سچویشن کا قاعدہ بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے دونوں قواعد ان کو ذرا دہرا لیں. پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حرف علت آپ کا حرکت والا ہو، متحرک ہو، پیچھے زبر ہو، تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. حرف علت متحرک ہو، پیچھے ساکن ہو، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ان دونوں قواعد کے اطلاق کے بعد جب وہ سچویشن آ جائے کہ دو ساکن جمع ہو جائے، تو وہ جو حرف علت ہے نا جو تبدیل ہوا ہے الف میں یا حرکت کے موافق حرف میں، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. دو ساکن اکٹھے نہیں رہ سکتے. جہاز میں دو پائلٹ بیٹھے ہیں، اول تو ناممکن بات ہے ایک سو جائے تو چلیں گزارا ہو جاتا ہے، ایک حالت سکون میں ہے، ایک کام کر رہا ہے. اگر دوسرا بھی سو جائے تو سب سکون ہو گیا. اچھا، اب جرم دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اصول دستور جو اس دنیا میں رائج ہے وہ کیا ہے؟ زور کس پہ چلتا ہے؟ زور چلتا ہے کمزور پہ، ایسی ہے نا. تو یہ حروف علت اصل میں یہ علت علیل سے لفظ نکلا ہے. علیل کہتے ہیں بیمار کو. یہ دونوں حروف بیمار ہیں، اور بیمار کون ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. اب یہاں سچویشن یہی ہوئی ہے، ایک حرف علت تھا جو چینج ہوا اور دوسرا صحیح حرف تھا. اب دونوں سکون میں گئے، اب سزا تو ایک کو دینی ہے، تو زور کس پہ چلا؟ حرف علت پہ. اسے نوکری سے نکال دیا، اسے سیکھے سے ہی آؤٹ کر دیا. یہاں بھی یہی ہوا، سیکھے سے آؤٹ ہو گیا. یہاں بھی یہی ہے، سیکھے سے آؤٹ ہو گیا. اب مضارع کی گردان دیکھیں، اب ایک فلو بن گیا آپ کا. اب اسی فلو کو ہم یاد رکھیں گے، برقرار رکھیں گے. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو، یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی، یقولونا یقولنا، تقولونا تقولنا تقولینا. ایک فلو آپ کی گردان میں آ گیا. کلیئر؟ تین سچویشنز، تین قواعد. اجوف انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولے گا آپ کو. کلیئر ہوگی بات؟ یہاں مضارع کی حد تک تو یہ آسان کام ہے. ماضی میں آپ دیکھیں، یہاں پر ہمارا لفظ بنتا ہے کلنا، پتہ نا، کلنا، پھر کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا. لیکن ماضی میں یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فا کلمہ کی حرکت کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ کلنا نہیں رہتا،
کیا ہو جاتا ہے اس پر حرکت یا تو پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے. ماضی میں اس جگہ پر آ کر فا کلمہ کی حرکت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, یا پیش کر دی جاتی ہے یا زیر کر دی جاتی ہے, زبر نہیں رہنے دی جاتی. پہلی بات تو نوٹ کر لیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیش کب کی جاتی ہے, زیر کب کی جاتی ہے. تو آسان سا اصول, ماضی میں عین کلمہ اگر زیر والا ہے, ماضی میں عین کلمہ اگر زیر والا ہے, وہ کن ابواب میں ہے ذرا نظر دوڑائیں. صرف ان 2 ابواب کے حوالے سے بات کریں جن سے استعمال ہوتا ہے, ہم اسی کی بات کریں گے, باقی ابواب کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے. فعل نصر عین کلمہ زبر والا ہے نا, زیر والا نہیں ہے. سمع عین کلمہ زیر والا ہے. جہاں عین کلمہ زیر والا ہے وہاں اسے زیر دے دی جاتی ہے. اگر عین کلمہ زیر والا نہیں ہے تو اس کو پیش دے دی جاتی ہے. اب یہ عین کلمہ زیر والا نہیں ہے تو اسے کیا دیں گے, پیش. تو یہ کیا بن جائے گا, یہ آپ کا صیغہ بن جائے گا قلنا. اب قلنا صیغہ بن گیا, پٹری چینج ہوگی. قلتا, قلتما, قلتم, قلتی, قلتما, قلتنا, قلتو, قلنا. لیں جی یہ تھا اجوف. ایک باب سے میں نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے, ابھی اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے ہم نے قرآن مجید میں کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے. پہلے تو نارمل گردان کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں. میں تیسری مرتبہ تینوں سچویشنز اور تینوں قواعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اجوف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے, واو آ جائے تو اجوف واوی, یا آ جائے تو اجوف یائی. اجوف واوی 2 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, باب نصرہ, باب سمیع. اجوف یائی 2 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, باب سمیع, باب ضربہ. کلیئر؟ اچھا, حرف علت متحرک ہو, پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو الف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. حرف علت متحرک ہو, پیچھے ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے, اور جو حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کے موافق حرف ایڈ کر دیا جاتا ہے. جب یہ 2 قواعد اپلائی کیے جاتے ہیں تو ایک تیسری سچویشن پیدا ہوتی ہے. وہ پیدا کہاں ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے. ماضی کے چھٹے صیغے سے پیدا ہو جائے گی وہ, اور مضارع کے 2 صیغوں میں پیدا ہوگی. صرف وہ سچویشن کیا پیدا ہوتی ہے کہ 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب 2 ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساکن کو, کمزور ساکن کو نکال دیا جاتا ہے. مضارع میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے, لیکن ماضی میں فا کلمہ کی حرکت کو بھی ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے. اور اس کا اصول یہ ہے کہ اب آپ اس کو ابواب کے حوالے سے بے شک یاد رکھ لیں. باب سامیہ میں زیر دے دیں گے, باب نصرہ میں پیش دے دیں گے. اتنی سی بات تھی. قالا قالا, قالو, قالت, قالتا, قلنا, قلتا, قلتما, قلتم, قلتی, قلتما, قلتنا, قلتو, قلنا. یقولو, تقولو, تقولو, اقولو, نقولو. یقولانی, تقولانی, تقولانی, تقولانی. یقولونا, یقولنا, تقولونا, تقولنا, تقولینا. قالا یقولو کے معنی ہوتا ہے کہنا. اس نے کہا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ قالا. زید نے کہا, قالا زیدن. اللہ نے کہا, قال اللہ. اب ورب کہنا ہی ہے, لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا,
قال موسیٰ. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کالا بالکل انگریزی کا جو ورب ہے ٹو سے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور ٹو سے کے بعد ہمیشہ ٹو کی پریپوزیشن لگتی ہے. موسیٰ said to his قوم, ٹرانسلیٹ کریں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. قال موسیٰ, اب عربی میں اس ٹو کی جگہ پریپوزیشن کون سی استعمال ہوگی؟ لام کی پریپوزیشن استعمال ہوگی. قال موسیٰ لِقَوْمِهِ, قال موسیٰ لِقَوْمِهِ. تیرے رب نے کہا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ قال ربو کا, قال ربو کا, تیرے رب نے فرمایا. تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. اب دیکھیں جس سے کہا جائے وہ مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال نہیں ہوگا, لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. قال ربو کا للملائکتی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا. ہم نے کہا, اس کی بھی کیا ہوگی؟ ہم نے کہا. جمع کے سیغے بجائیں قالا قالا, قالو, قالت, قالتا, قلنا, قلتا, قلتما, قلتم, قلتی, قلتما, قلتنا, قلتو, قلنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا, تو انہوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. تو قلنا, ہم نے کہا. اچھا, ان عورتوں نے کہا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ سیغہ کون سا بنتا ہے؟ کالا کالا, کالو, کالت, کالتا, قلنا. دیکھیں فرق کتنا ہے, صرف الف کا فرق ہے. اگر آپ نے اس کو قلنا پڑھ دیا تو مفہوم ہم نے کہا, اور اگر آپ نے اس قلنا کو قلنا پڑھ دیا تو مفہوم ان عورتوں نے کہا. ان عورتوں نے کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بلایا تھا نا, آواز دی تھی, اور انہوں نے دیکھا, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, پس جب انہوں نے اس کو دیکھا, أَكْبَرْنَهُ, اس کو بڑا جانا. وَقُلْنَا, اور انہوں نے کہا, حاشا للہ ما ھذا بشرن, یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم. اب یہ دیکھیں, یہ تمام چیزیں ہم کر چکے ہیں, صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یقین کریں مجھے بڑا اللہ تعالیٰ میں بھروسہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ آ چکا ہے, بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اعتماد کی. آپ جب تک اپنے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کریں گے اس وقت بات نہیں بنے گی. یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے جب میں بیان کرتا ہوں تو ساری سمجھ میں آتی ہیں نا, اس کا مطلب یہ آپ کو آ چکی ہیں. یقولو, وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا, ٹھیک ہے. ہم کہیں گے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہم کہیں گے. یقولو, تقولو, تقولو, اقولو, نقولو. ہم کہیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے جہنم سے. اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ جہنم کو. وہ مفعول ہے, لام کے ساتھ استعمال ہوگا. نقولو لی جہنم ما, جہنمو, جہنما, جہنما, حالت جر جہنم آئی ہے, تو یہ لام جار کی وجہ سے یہ حالت جر استعمال ہوئی ہے.
نقولو لجہنم، ہم جہنم سے کہیں گے. اچھا جہنم سے کیا کہیں گے یہ ابھی بتاتا ہوں. اب ظاہر بات ہے جہنم بھی پھر کچھ کہے گی. جہنم مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے نا. وہ کہے گی، اس کے عربی کیا ہوگی؟ یقولو تقولو، تقولو. وہ کہے گی. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ اور یہاں کہنے سے مراد ہے پوچھیں گے. جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید. ایک مرتبہ ایک مسلم اور نان مسلم عربک کے پروفیسرز کے درمیان بحث ہوئی. نان مسلم عربک کا جو پروفیسر تھا اس نے کہا کہ یار تم قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے بات کرتے ہو تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، تم بتاؤ ذرا کوئی ایگزامپل دو. تو اس نے جو ایگزامپل دی تھی اس نے کہا میں تمہیں ایک جملہ بولتا ہوں سادہ سا، اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیٹ کر دو. جملہ ہے جہنم وسیع ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، اتنی عربی آپ نے پڑھ لی ہے. جہنم وسیع ہے. جہنم وسیعتن یا واسعتن، سمپل جملہ بن گیا. آپ کہیں کہ جہنم بہت وسیع ہے تو جدن بہت کے لیے ایک عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ایڈ کر دیں. انہیں اس طرح کے 2-3 جملے جو ہے بنا کے ان کے سامنے رکھ دیے. انہوں نے کہا اب دیکھو یہی بات جو ہے وہ قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. پھر انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تھی کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے. تو مراد کیا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.